اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بحث ہے ہماری معنی الحجت پر۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو تھی کہ ایک موضوع ہے اور ایک محمول ہے علم اصول میں۔ موضوع کیا ہے؟ صاحب قوانین مرزا قمی نے کہا موضوع ادلہ اربعہ بما ہی ادلہ، یعنی ہم ادلہ اربعہ یعنی قرآن، سنت، اجماع اور عقل، وہ قرآن جو دلیل ہے، جو حجت ہے، جس کی دلیل ثابت ہو چکی ہے، جس کی حجت ثابت ہو چکی ہے، وہ قرآن، وہ سنت، وہ اجماع اور وہ عقل جن کی دلیلیت ثابت ہو چکی ہے۔ کیا دلیل کیا ہے؟ یعنی یہ حکم واقعی کو کشف کر سکتے ہیں، یہ ثابت ہو چکا ہے، یہ ثابت شدہ قرآن موضوع ہے۔ وہ قرآن جس کی حجت ثابت ہے وہ قرآن موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ اشکال کیا آگئے صاحب قوانین، آگئے صاحب فصول نے۔ نہیں، ابھی یہ بحث نہیں ثابت ہے یا نہیں، بحث ہے کہ ہم کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ابھی اس کو۔ خود قرآن کو دیکھ رہے ہیں بما ہوا جو ابھی صاحب فصول کا نظریہ ہے۔ صاحب فصول کہتے ہیں کہ آگئے قمی صاحب، یہ کل کی بحث صرف ریوائز کر رہا ہوں، آگئے صاحب قمی صاحب، آپ کی بات کا لازمہ یہ نکلے گا پھر اس بحث کو علم اصول سے خارج کر دیں، کیونکہ آپ نے تو پہلے سے ہی اس کو حجت مان لیا ہے۔ اب جب حجت مان لیا ہے تو مباحث حجت میں ہم کیا کریں بیٹھ کے؟ کیا مکھی مارے کیا کریں؟ کیونکہ ہم نے پہلے سے مباحث حجت کا کام کیا تھا، حجت یابی، یہ دیکھنا کہ کون سی چیزیں حجت ہے، کون سی چیزیں حجت نہیں ہے، یہ چیک کرنا۔ آپ نے تو پہلے سے طے کر دیا کہ یہ چیزیں حجت ہیں۔ جب پہلے سے طے کر لیا یہ چیزیں حجت ہیں تو مباحث حجت کا بیکار ہو گئی، تو یہ تحصیل الحاصل احسن عمدہ بحث کو علم اصول سے نکالنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ موضوع کیا ہے؟ ادلہ اربعہ بما ہی خود ادلہ اربعہ، یعنی خود قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ یہ نہ کہ قرآن جس کی حجت ثابت ہے، اجماع جس کی حجت ثابت ہے، عقل جس کی حجت ثابت، نہ عقل پہ بحث کریں گے آیا حجت ہے یا نہیں ہے، اجماع پہ بحث کریں گے آیا اجماع حجت ہے یا نہیں، تاکہ اصل عمدہ بحث علم اصول میں باقی رہے۔ اس کے بعد آگے مظفر میدان میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ موضوع کیا ہے؟ موضوع کل ما یصلح، ہر وہ چیز جو صلاحیت رکھتی ہے کس چیز کی؟ کہ اس کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی ہو سکے، ادعاءً، ولو یہ کہ حقیقتاً نہ ہو، لیکن ادعا ہوا ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ قیاس کے ذریعے سے بھی حکم شرعی کشف ہوتا ہے، تو ہم قیاس بھی علم اصول کا موضوع ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ استحسان کے ذریعے سے بھی حکم واقعی کشف ہوتا ہے، تو استحسان بھی حکم شرعی اس علم اصول کا ایک موضوع ہے۔ یعنی استحسان پر بھی ہم بحث کریں گے کہ آیا یہ حجت ہے یا حجت نہیں۔ اگر حجت ہے فبیا فقی کو دیں گے، وہ استحسانات کے ذریعے سے مسائل احکام واقعی لے کر توضیح المسائل میں لکھ دے گا۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ حجت نہیں ہے، اس کو دیوار پہ دے ماریں گے، جو فقیہ کام کرے گا وہ اپنی فقاہت سے اور عدالت سے چلے جائے گا۔ واضح ہے واضح نہیں؟ اگرچہ یہ جو بات میں نے کہہ دی، لیکن مبنی اصول اور مبنی فقہ فرق کرتا ہے فقہا کا۔ مثلا اجماع کو حجت نہیں مانتے، لیکن جب فقہ پہ آتے ہیں تو اجماع کو حجت مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چارہ نہیں ہے۔ اجماع وہ چیز ہے جو حجت نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اجماع کی بحث، یعنی اس کے بغیر، جیسے اصحاب ائمہ، اصحاب رسول حجت نہیں ہے، مثلا ابو ذر کا قول حجت نہیں ہے، حضرت سلمان کا قول حجت نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن اس کے چارہ کار بھی نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جو ارتکاز رکھتے ہیں، وہ جو انہوں نے امام کی بات سمجھی ہے، وہ بہت اہم ہے آپ کے لیے کہ وہ کیسے سمجھی ہے۔ اسی لیے اجماع فقہا نے جو مسئلہ سمجھا ہے وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ انہوں نے کیا سمجھا ہے، اگرچہ بے نفسی وہ حجت نہیں ہے آپ کے لیے۔ اجماع تو نہیں ہوگا، یہ تو خبر واحد ہوگی۔ نہیں، خبر واحد نہیں، انہوں نے جو سمجھا ہے نا، انہوں نے جو نقل کیا ہے۔ خود زرارہ ایک بات کہتے ہیں، نہ ہی کہ وہ کہتے ہیں امام یوں فرما رہے، نا یہ بات نہیں ہو رہی، خود جو انہوں نے سمجھا ہے، خود جو وہ حدیث نہیں، خود ایک قول ہے، مثلا قول ہے ابو ذر، قول سلمان، نہ کہ وہ کہیں کہ امام نے فرمایا، نہ خود ان کا قول،
ان کا قول حجت ہے، مگر اصحاب رسول کا قول حجت ہے؟ رسول کے اتنے اصحاب سب کا قول حجت تو نہیں ہے، لیکن چارے کار بھی نہیں کہ آپ ہاتھ ہٹا دیں، کہہ دیں نہیں یہ سب میں ہٹا دو سائڈ پہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا کہاں گئی بات؟ تو آگے مظفر نے کیا کہا کہ ہر وہ چیز جس میں صلاحیت ہے کہ ادعا ہو سکے، اس کے ذریعے سے حکم واقعی کشف ہو سکتا ہو، وہ کیا ہے؟ موضوع ہے۔ پھر آگے مظفر نے صاحب فصول پر ایک وہ کیا کہ آگے صاحب فصول یا تو آگے کمی کی بات مانیں اور یہ کہیں کہ ادلہ اربع بما ہی ہے، یہ ہماری بات مانیں۔ یہ جو آپ نے درمیانی راستہ چنا ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں ادلہ چار ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چار ہیں، تو دوسری طرف کہتے ہیں کہ بما ہی ہے، یعنی خودش ہے، نہ کہ حجت۔ جب آپ خود بررسی کریں گے، اس لیے آپ نے راستہ چھوڑا ہوا ہے بما ہی بررسی کریں گے، دیکھیں گے کہ حجت ہے یا نہیں، چیک کریں گے۔ تو جو چیک کریں گے تو چار میں کیوں قید کریں؟ چار کی قید کیوں؟ بھائی جو ہے سب کو چیک کرتے رہیں آپ، حجت ہے یا نہیں۔ یہ چار کی قید بتا رہا ہے کہ آپ ان چار کو ہی حجت مانتے ہیں، بس یا تو چار کی قید ہٹا دیں، ادلہ بما ہی رکھیں تو ہماری بات ہو گئی۔ یہ شہید صدر کا بھی یہ نظریہ، ادلہ بما ہی دلیل، موضوع کے علم اصول کا ادلہ دلیل، ادلہ میں معمول کیا ہے؟ دلیلیت، کہ یہ جو ادلہ ہے آیا یہ ادلہ ہے یا نہیں ہے، یہ کام ہے اصول کا۔ یہ جو ادلہ ہے، مثال کے طور پہ بہت سارے افراد ٹیسٹ دینے آتے ہیں، فوج کا جو ہوتا ہے داخلے لینے کے لیے، آرمی میں داخلے لینے، بہت سے لوگ ڈاکٹر کے ٹیسٹ دینے آتے ہیں یونیورسٹیز میں، تو وہ جو شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ یہ دیکھیں کہ یہ جو آیا جسمانی طور پہ فٹ ہے یا نہیں ہے، یا یہ جو ڈاکٹر بننے آیا ہے یہ علمی طور پہ فٹ ہے یا نہیں ہے، اس کا کم چیک کرنا ہے، علم اصول کا کم چیک کرنا ہے۔ یہ جو اتنے سارے ادلہ آئے ہیں، یہ دلیل ہیں یا نہیں ہے؟ ہاں وہ سید ہیں یا نہیں ہے؟ علم اصول کا کم کیا ہے؟ یہ جو ادلہ ہے آیا ادلہ ہے یا نہیں ہے، دلیل ہے یا نہیں ہے، حجت ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ اربع کی قید ہٹا دیں، ادلہ بما ہی رکھیں تو ہماری بات صحیح ہے، اور اگر اربع کی بات لاتے ہیں تو پھر آگے کمی کی بات صحیح کہ پھر آپ نے اس کو دلیل مان لیے۔ پھر یہ نہ کریں ایک طرف سے اربع کریں اور دوسری طرف سے آپ اس کو کھلا چوئی کیا، واضح ہو گئی بات۔ یہ وہ بات ہے جو ہم کل پڑھ چکے تھے آگاہ کی وجہ سے، کیونکہ نئی شادی ہوئی ہے ان کی، اور ظاہر ہے تاخیر نہیں کوئی مسئلہ نہیں، حق ہے آپ کا، آپ 2-3 سال تک اسی طرح رہے، اس کے بعد جا کر اب آج بحث محمول کی حجت یعنی دلیل، آیا یہ ادلہ حجت ہیں یا نہیں ہے، دلیل ہے یا نہیں ہے۔ حجت یہ کہ محتج بھی جس کے ذریعے سے احتجاج کر سکیں آپ آقا پر یا آقا پر، جس کے ذریعے سے احتجاج ہو سکے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ ایک چیز ہے امارات، ہمارے پاس امارات کہتے ہیں ظن معتبر کو، ظن معتبر وہ ظنون جس کو شارع کی طرف سے رسمیت دی گئی، سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ اس کی بات مانو، خود وہ بے نفس ہی یقین آور نہیں تھے، بے نفس ہی قطع آور نہیں تھے، بے نفس ہی مثبت واقع نہیں تھے، ظنی طور پر تھے، نہ کہ شک تو اصلاً واقع کو کشف ہی نہیں کرتا، واقع مجمل یعنی 50-50 ہے، لیکن ظن واقع کو بتاتا ہے۔ جیسے ایک بار آپ گاڑی میں بیٹھتے، شیشہ بالکل صاف ہے، آپ کو سب نظر آتا ہے، ایک بار گاڑی میں بیٹھتے ہیں شیشہ بالکل دھندلا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، یہ شک ہے۔ ایک بار گاڑی میں بیٹھتے ہیں شیشہ 70% پاک ہے، 70% نظر آتا ہے آپ کو، تو ظنون جو ہے نا امارات، وہ 70% 80% آپ کو واقع دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کاملاً نہیں دکھا رہے ہوتے۔ شارع اس کو اعتبار دیتا ہے، رسمیت دیتا ہے، حجیت عطا کرتا ہے، سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے، سند عطا کرتا ہے کہ میں نے تم کو کہ اس کی بات مانی جائے۔ مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں آفس، آپ کی آفس ہے، آپ چلے جاتے ہیں حج کرنے چلے جاتے ہیں، تو ایک شخص کو رکھ کے جاتے ہیں، اب وہ باس نہیں ہے حقیقت میں، لیکن آپ کہتے ہیں بھائی تم اس کو کیا مانو، میری جگہ پہ باس مانو۔ اب جب حج کر کے واپس آتے ہیں دیکھتے آفس کا کام نہیں ہوا، تو آپ کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں کام کیا؟ تو وہ کہیں گے آپ نہیں تھے، بولے آپ نہیں تھے، میں نے کہا تھا اس کی بات مانو، میں نے کہا تھا اس کی بات مانو۔ یہ کیا آپ احتجاج کر رہے ہیں کس پر؟ ورکرز پر، کہ جی میں نے تو اس کو حجت قرار دیا تھا تمہارے لیے،
تم نے کیوں نہیں کیا کام؟ فرض کریں آپ حج سے آئے سارے کام غلط ہو گئے، بولا بھائی سارے کام غلط کیوں ہو گئے؟ لوگوں نے کہا ہم نے تو اس کی بات مانی تھی جو آپ چھوڑ کے گئے۔ اب احتجاج وہ کر رہے ہیں آپ پہ، اب وہ احتجاج کر کے بھائی ہم نے تو آپ کی بات مانی تھی۔ پس اگر ایک امارہ پر، ایک امارہ یعنی ظن معتبر، وہ ظن جس کو شارع نے رسمیت دی ہے، مثلا حجیت خبر واحد زرارہ کی، آپ نے ایک حدیث پہ عمل کیا، وہ حدیث قیامت میں کیا نکل آئی؟ غلط نکل آئی، وہ غلط نکل آئی، اصلا وہ تھا ہی نہیں، بلکہ فرض کریں اس کے برعکس تھا، تو اب کون احتجاج کر سکتا ہے؟ ہم اگرچہ یہ شان وہ شارع نہیں ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے، شارع یہ نہیں کرتا شارع، لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہ معذور ہیں، یعنی مکلفین کیا ہے؟ معذور ہیں، وہ حق ہے احتجاج۔ اب یہ احتجاج سے مراد پریس کلب والا احتجاج نہیں ہے آگا صاحب، اگرچہ ہے اصل وہ بھی اسی معنی میں، لیکن وہ والا احتجاج نہیں ہے کہ مرد آباد مرد آباد زندہ۔ احتجاج سے مراد کہ اس کے پاس حق کے یہ ہے، ہاں ایک آپ نہیں عذر پیش کر سکتا ہے وہ۔ اور فرض کریں ایک حدیث پہ آپ نے عمل نہیں کیا، یہ کہہ کے کہ بھئی امام نے تو نہیں، امام نے ڈائریکٹ تو نہیں کہی مجھ سے، ٹھیک ہے، اور فرض کریں وہ نکل آئی حدیث، تو اب شارع آپ سے کہہ سکتے بھئی میں نے تو کہا تھا اس کو ظن معتبر ہے، معتبر مانا تھا، آپ نے اس کے اعتبار کو لحاظ کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس کو معتبر جانا، آپ نے ظن کو لحاظ کیا لیکن اعتبار ہونے کو لحاظ کیوں نہیں کیا؟ وہ آپ پہ احتجاج کر سکتے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ دیکھیں عبارت دیکھیں۔ بس ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اصول میں جو ہم حجت کہتے ہیں نا، حجت، اس کو قط نہیں آتا اس کے اندر، کیونکہ ظن معتبر آتا ہے۔ کہتے ہیں قط کی حجت ذاتی ہے، اب یہ بات صحیح ہے غلط ہے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ قط کی حجت کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ ذاتی الشیء لا یسلب عن الشیء ولا یجعل للشیء، ایک چیز کی ذاتی کو آپ اس کو دے نہیں سکتے نہ لے سکتے اس سے۔ مثلا جیسے انسان ہے، شارع انسان بنا، حتی شارع بھی کہتے ہیں، بولی سینا کہتے ہیں کام نہیں کر سکتا، بلکہ فلاسفہ کہتے ہیں۔ اب یہ بہرحال توہین نہ ہو لیکن سمجھانے کے لیے، شارع نے انسان بنا دیا، اب انسان سے ناطقیت کو وہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اگر انسان سے ناطقیت کو لے لے گا تو اصل انسان ہی لے لے گا، انسان ہی لے، اور نہ انسان کو ناطقیت دے سکتا ہے، کیونکہ اگر انسان قابل ہوتا کہ اس کو ناطقیت دے سکے تو ناطقیت دینے سے پہلے پھر وہ کیا تھا؟ پھر دیکھیں وہ انسان نہیں تھا، اس کا مطلب، کیونکہ ناطق انسان کی ذات و ذاتیات میں، جیسے فرض کریں بریانی، اب میں یہ مثال دیتا ہوں طالب علموں کے لیے، بریانی آپ کہیں کہ میں چاول بریانی کو دیتا، بھائی اگر آپ چاول دے تو اس سے پہلے کیا تھا وہ؟ اس کا مطلب بریانی نہیں تھی وہ۔ بات واضح ہے؟ اسی لیے جی بتائیں بریانی پہ کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ زردے پہ کرنی ہے؟ معمول کیا ہے اصول کا؟ حجت ہے۔ حجت کہتے ہیں ظن معتبر کو، کیونکہ ظن کو اعتبار اور رسمیت دی جا سکتی کہ بھائی اس کو معتبر جانو، لیکن قط کو نہیں کہہ سکتا۔ ان کا نظریہ یہ ہے اصول کا، کیا اس پہ بات کریں گے کہ قط کو شارع نہیں کہہ سکتا حجت ہے، کیونکہ قط کی حجت ذاتی ہے، جیسے ناطق انسان کے لیے ذاتی ہے، اور ذات و ذاتیات کو ذات پر نہ دیا جا سکتا ہے نہ لیا جا سکتا، کیونکہ خود ذات ہی اس سے تشکیل پاتی ہے۔ مثلا انسان کو نہ ناطقیت دی جا سکتی نہ اسے سلب کی جا سکتی۔ واضح ہے؟ بات واضح نہیں؟ اگر یہ بات واضح ہے تو آگے قط کی بحث بھی کافی حد تک انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ الحجت لغتان، حجت از حیث لغت، کل شیء یصلح بھی ہے اس کی لغت، یصلح بھی ہے، کل شیء یصلح ان یحتج به علی الغیر، ہر وہ چیز جو صلاحیت رکھتی ہے کہ ان یحتج به، کہ احتجاج کیا جا سکے بھی اس شے کے ذریعے سے علی الغیر، اس کے غیر پر احتجاج کیا جا سکے، اس کو حجت کہتے ہیں۔ وذالک، اور یہ احتجاج کیسے ہوتا ہے؟ بأن یک بابا مفسرہ ہے، بأن یکون به الظفر علی الغیر، کیسے؟ عند الخصومت معه والظفر علی الغیر علی نحوین، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ وذالک بأن یکون الظفر علی الغیر، ظفر کہتے ہیں کامیابی کو، ظفر علی الغیر یعنی کسی پر غلبہ پانا، کسی پر کامیابی پا لینا۔ عند الخصومت معه، جب اس غیر سے خصومت ہو، دشمنی ہو،
تو اس پر غلبہ پانا دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، وظفر علی الغیر علی نحوین، دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، اما باسقاطہ وقطع عذرہ و ابطالہ، یا تو آپ سامنے والے کے عذر کو قطع کر دیں. مثلا آپ کی ایک وہابی سے بحث ہو رہی ہے، وہابی نے جو دلیل پیش کی، یا تو آپ اس کی دلیل کو قطع کر دیں، کاٹ دیں، تو وہ بھی بیٹھ جائے گا، ناکام ہو جائے گا، یا آپ اپنی دلیل پیش کر دیں تب بھی وہ ناکام ہو جائے گا. دونوں طریقے سے غیر پر غلبہ پایا جا سکتا ہے. واضح؟ اما باسقاطہ، یا غیر کو خاموش کروا دیں. اسقاطہ ضمیر کس کی طرف اضافہ ہو رہا ہے؟ مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مفعول فاعل کون ہے؟ احسن، ماشاءاللہ، بھولے نہیں ہے بھائی. اما باسقاطہ، یا یہ شخص غیر کو خاموش کروا دیں، وقطع عذرہ، یا غیر کے عذر کو کاٹ دیں، و ابطالہ، سب باوت فی تفسیر ہے، یا اس کے عذر کو، یا اس غیر کو باطل کر دیں. و اما بان یلجئہ الی قبول عذر صاحب الحجت، یا وہ اس کو مجبور کر دیں کہ وہ صاحب حجت کی دلیل کو قبول کر لیں، یہ تو اس کی بات مان لیں. فتکون الحجت معذرۃ لہ لدی الغیر، پس حجت، اس صورت میں حجت کیا ہو جائے گی؟ معذرۃ لہ لدی الغیر، غیر کے نزدیک اس کی حجت یہ صاحب عذر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی بات منوا لی ہے اس سے. مثلا جج، آپ جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی کیس ہو جاتا ہے، جج میں جاتے ہیں، جج کو آپ اپنی بات منوا لیں تو آپ کے پاس عذر آ گیا، اب جج آپ کو سزا نہیں دے سکتا. مثلا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں اتنی تیز گاڑی چلائی، کیوں یہ سگنل توڑ دیا آپ نے، تو آپ کہیں گے میرے ساتھ مریض بیٹھا ہوا تھا، مجھے ہاسپٹل لے جانا تھا. آپ نے اپنی بات منوا لی اس کو، اب آپ عذر آ گیا آپ کے پاس. یا آپ کہیں گے کہ میرے پیچھے ڈاکو لگے ہوئے تھے، میں روکتا تو مجھے مار دیتے، فرض کریں. وَأَمَّا الْحُجَّةُ فِي الْاصْطِلَاحِ الْعِلْمِيِّ فَلَهَا مَعْنَيَانِ أَوْ الاصطلاحان، دو معنی یا دو اصطلاح. ما عند المناطق، منطقین کے نزدیک حجت کہتے ہیں حد وسط کو، یعنی حجت کہتے ہیں منطقین کے نزدیک یہ جو صغریٰ کبریٰ تشکیل پاتا ہے، جس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، اس میں جو حد وسط ہے، جو بنیادی کردار ادا کرتا ہے کہ آپ اس صغریٰ کبریٰ سے نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، اس کو حجت کہتے ہیں منطقی. ما عند المناطقات و معناها، ان کے نزدیک حجت کا معنی کیا ہے؟ کل ما سے مراد یہی صغریٰ کبریٰ کا مجموعہ، کل ما، ہر وہ مجموعہ، یتعلف، جو کہ تعلیف پاتا ہے، من بیان کر رہا ہے ما کو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کل ما یتعلف من قضایا، ہر وہ قضایا جو تعلیف پاتا ہے، تنتج مطلوباً، اور جو مطلوب تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی ہر وہ قضیہ. دیکھیں منطق کے اعتبار سے چینش بہت اہم ہے. صرف دو قضیے کو کھڑا کر دینے سے نتیجہ نہیں آتا، بلکہ صغریٰ کبریٰ تشکیل پانے سے نتیجہ آتا ہے. اور صغریٰ کبریٰ اس وقت تشکیل پاتا ہے جب آپ اس کی چینش صحیح کریں. جیسے ایک مزدور ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی اینٹ لگا دے اور کہیں بھی ماربل لگا دے اور سیمنٹ لگا دے تو بلڈنگ بن جائے گی. ٹھیک ہے، سیمنٹ اور ماربل اور یہ ٹائلز وغیرہ اگر صحیح جگہ پہ لگائے گا تو بلڈنگ بنے گی، ایسا نہیں کہیں بھی ٹھوک دے. اسی طرح منطقین بھی نہیں کہیں بھی قضیہ لا دے، نا، یہ تعلف و قضیہ ایسے تعلیف پائے، ایسی جگہ پر آپ قضایہ لگائیں، ایسی جگہ صغریٰ کبریٰ فٹ کریں کہ اس کے فٹ کرنے سے نتیجہ ہے. اس لیے منطق دو میں آپ حیت کی بحث کرتے ہیں، منطق سے میں آپ مادے کی بحث کرتے ہیں. منطق دو کا فقط اور فقط کام ایک ہی کام ہے، آپ کو یہ بتانا کہ صغریٰ کبریٰ کیسے فٹ ہوتا ہے، کون سی چیز صغریٰ بنی، کون سی چیز کبریٰ. اگر آپ نے برعکس کر دیا نہیں ہوگا. بس صغریٰ میں کیا صلاحیت ہونی چاہیے، کبریٰ میں کیا صلاحیت ہونی چاہیے. مثلا کہتے ہیں کبریٰ موجبہ ہو اور کلیہ ہو، فرض کریں، یا صغریٰ کبریٰ میں سے ایک موجبہ ہو اور کبریٰ کلیہ ہو، یہ شرط ضروری ہے، ورنہ نتیجہ نہیں آئے گا. حجت کا ادھر معنی یہ ہو جائے گا وہ قضایا کہ جن سے نتیجہ آ جاتا ہے. تو اس قضایا میں مین رول کون پلے کرتا ہے؟ حد وسط رول پلے. اگر حد وسط نہ ہو تو کبھی نتیجہ نہیں دے گا. ای تفسیر کر رہا ہے کس کل کی، کل ما کی تفسیر کر رہا ہے. ای مجموع القضایا المرتبطة التي يتوسل بتعلیفها وترابطها يتوسل الى العلم بالمجهول، یعنی مجموع قضایا جو اس طریقے سے رابطے میں ہوں،
ایک اس طریقے سے ان کا تعلق ہو کہ التی یتوسل ہو کہ پہنچا جائے گا بالتالیف یا ان کی تالیف ان کی شکل و صورت سے اور ان کے رابطے سے کس چیز کی طرف چلے جائیں گے؟ الی العلم بالمجہول، مجہول کا علم آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ منطق کے دو کام ہیں، ایک معرف ہے ایک حجت ہے. معرف مجہول تصوری کو معلوم تصوری میں تبدیل کر دیتا ہے، حجت مجہول تصدیقی کو معلوم تصدیقی میں تبدیل کر دیتا ہے. تمام شد منطق یہ بس اس کا. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے اس میں بھی اصل کیا ہے تو آپ کہیں گے اصل حجت ہے. کہا پھر معرف کیوں ہے؟ کیونکہ معرف مقدمہ ہے اس حجت کا. اگر آپ ایک قضایہ کے موضوع و معمول کو غلط لے آئیں گے، کیونکہ معرف آپ کو بتاتا ہے موضوع کیا ہونا چاہیے، مقدمہ غلط ہو جائے گا. جب مقدمہ غلط ہو جائے گا قضیہ غلط ہو جائے گا، قضیہ غلط ہو جائے گا نتیجہ غلط ہو جائے گا. بات ہوگا. لیکن آپ کو قضایہ کو ایسے جوڑنا ہے، ایسے صحیح جگہ پر لگانا ہے، جیسے ایکویشنز ہوتی ہے میتھمیٹکس میں کہ صحیح ایکویشن بنانی ہے. اگر ایکویشن صحیح بنائیں گے تو ایکس کی آخر میں آپ کو پتہ چلے گا ایکس کیا ہے. منطق کا بھی کام یہ، اگر صحیح طور پہ قضایہ تشکیل پائیں گے تو آخری میں ایکس پتہ چلے گا، ایکس پتہ چلے گا یعنی نتیجہ آ جائے گا. یہ دو معنی ہو جائیں گے نا پھر منطقیوں کے نزدیک. حد وسط ایک علیحدہ معنی ہو جائے گا. نہیں، حد وسط بھی کہتے ہیں، حد وسط بھی کہتے ہیں، ورنہ اصل میں اس کو کہتے ہیں، اس قضایہ کا اس طریقے سے تشکیل پانا کہ نتیجہ دے سکے، اس کو کہتے ہیں حجت. لیکن کبھی کبھار چونکہ اس میں مرکزی رول حد وسط کا ہوتا ہے تو حد وسط کو کہتے ہیں، ورنہ اصل یہ ہے. سواء کان فی مقام الخصومت مع احد ام لم یکن. منطق ان کو اس سے کام نہیں کہ آپ ہمیشہ کسی سے جھگڑا کر رہے ہو تو حجت لائے، نہ. لیکن اصول دیکھیں، منطق برہان لے آئے گا، چاہے بے شک کوئی خصومت نہ ہو تب بھی منطق صغرا کبرا کی چینش کرے گا. وقد یطلقون الحجت ایضا علی نفس الحد الوسط. کبھی کبھار خود حد وسط کو بھی حجت کہا جاتا ہے کیونکہ مرکزی رول اس کا ہے، ورنہ اصل میں حد وسط نہیں، اصل میں وہ پوری چینش ہے، پورا وہ ہے قضایہ کی ایسی ترتیب کی جس کے ذریعے سے نتیجہ آ سکے. واضح؟ ما عند الاصولین ومعنى عندهم حسب تتبع استعمالها. اصولین کے جب استعمالات کو آپ نے تتبع کیا اور اس کی چھان بین کی تو جو معنی ہے وہ یہ ہے: کل شیء یثبت متعلقہ ولا یبلغ درجۃ القطع. ہر وہ چیز جو اپنے متعلق کو ثابت کرے، بس شک میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے متعلق کو ثابت کرے. ظن اپنے متعلق کو ثابت کرتا ہے. مثلا شک ہے، شک جیسے ظن سے گاڑی کے شیشے آپ کو نظر آئے گا باہر، شک میں تو بالکل دھندلا ہے، جیسے حوض پڑی ہو کچھ بھی نظر نہیں آئے. بس ظن میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنے متعلق کو ثابت کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میرا تعلق کس سے، اس کو ثابت کرتا ہے. مثلا ایک دلیل زرارہ ہے، وہ کہتا ہے کہ فرض کریں ایک حدیث زرارہ کی کہ زلزلے میں نماز آیات پڑھو، تو یہ بالآخر واقعے کو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو زلزلے نماز آیات پڑھنی، لوح محفوظ کو دکھاتا ہے، لیکن 100% نہیں دکھاتا، لیکن دکھا رہا ہے آپ کو. لیکن آپ کو یقین تھوڑی کہ زرارہ صحیح بات کر، لیکن بالآخر اس بات کر رہا ہے واقعے کو. یہ جو واقعے کو اس بات کر رہا ہے، اگر شارع اس کو سرٹیفکیٹ اور رسمیت اور حجیت عطا کر دے تو اب آپ کے لیے حجت. واضح؟ کل شیء یثبت متعلقہ، ہر وہ چیز جو اپنے متعلق کو ثابت کرے. بس ظن، وہم، احتمال سب نکل گیا اس سے، کیونکہ وہ اپنے متعلق کو ثابت نہیں کرتی. ولا یبلغ درجۃ القطع، اور قطع کے درجے تک بھی نہ پہنچے. یہ جو متعلق کو ثابت کرے یہ بالغیر ثابت کرے، نہ بنفس ثابت کرے، یعنی شارع کی مدد سے اپنے متعلق کو ثابت کر رہی ہے. ظن معتبر، یعنی یثبت متعلقہ بالغیر کی ایک قید لگا دے، تعریف میں نہیں لگانا اپنے ذہن میں کہ بالغیر ہے، یعنی ثابت ہے بالغیر کرتا ہے. ای لا یکون، خود کہتے ہیں آگا مظفر میں، ای لا یکون سببا للقطع بمتعلقہ. یہ جو کل شیء ہے یہ سبب نہیں ہے، علت تامہ نہیں ہے. کس چیز کی؟ للقطع بمتعلقہ، متعلق پر قطع نہیں آ جاتا، اس کی وجہ سے متعلق پر قطع نہیں آتا. وَإِلَّا فَمَعَ الْقَطْعِ يَكُونُ الْقَطْعُ هُوَ الْحُجَّةُ. اگر قطع آ جائے تو قطع حجت ہے، دیگر نیاز نہیں ہے کہ اس کو شارع آ کر رسمیت دے.
ولیکن ہوا حجت بمعنی لغوی، لیکن قط کو جو حجت کہا جاتا ہے بے معنی لغوی کہا جاتا ہے، نہ بے معنی اصولی کہا جاتا ہے۔ او قل بتعبیر آخر، یا یوں کہہ دیں آگا صاحب، یعنی معنی لغوی یعنی جس کے ذریعے سے احتجاج کر سکتے، قط کے ذریعے سے بھی آپ احتجاج کر سکتے ہیں سامنے والے سے۔ او قل بتعبیر آخر الحجت کل شیء یکشف عن شیء آخر، حجت وہ ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو دوسری چیز کو کشف کرتی ہے، وہ یحکی عنہ، اس سے حکایت کرتی ہے، علی وجہ، اس طریقے سے یکون مثبتا لہ، اس کو ثابت کرتی ہے لیکن غیر کی مدد سے کرتی ہے، یہ آئے گی بات نیچے۔ وَنَعْنِ بِقَوْنِهِ مُثْبِتًا لَهُ، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کل شیء یہ ثابت کرتی ہے دوسری چیز کو، ان اثباتہ لہو یکون بحسب الجعل من الشارع لا بحسب ذاتی، لیکن یہ جو ثابت کرتی ہے غیر کو، یہ جو زرارہ کی حدیث آپ کو واقعے کو ثابت کرتی ہے، یہ ثابت اس وجہ سے کرتی ہے کہ شارع نے اس کو حجت عطا کی ہے، بے نفس ہی ثابت نہیں کرتی، جعل من الشارع، اگر بے نفس ہی ثابت کر دے تو وہ قط ہو جائے گا، پھر وہ ظن نہیں رہے گا۔ یکون معنی اثباتہ لہو حینئذ انہ یثبت الحکم الفعلیہ، یہ حکم فعلی کو ثابت کرتی ہے کس کے لیے؟ فی حق المکلف، کس طریقے سے؟ بعنوان انہ هو الواقع، کہ ہاں یہی واقع، لیکن یہ جو کہنا ہے یہی واقع، یہ شارع کی ایک مدد درکار ہے۔ وانما یسع ذلک، اور اس کا یہ ثابت کرنا، ویکون مثبتا لہو، اور اس کا مثبت بننا، دلیل بننا، بضمیمۃ الدلیل علی اعتبار ذلک الشیء الکاشف الحاکی، اس ضمیمے کے ساتھ، اس ایڈیشن کے ساتھ، یعنی زرارہ کی حدیث ہو پلس شارع کی بھی ہاتھ ہو، اس پر رسمیت دی ہے اس کو، واضح ہے؟ بضمیمۃ الدلیل، یہ جو ثابت کر رہی ہے یہ ایک دلیل کی وجہ سے، پلس ایک دلیل ہے، دلیل کس چیز پر ہے؟ یعنی ایک دلیل قطعی ہے جو شارع کی طرف سے، کس چیز پر دلیل ہے؟ علی اعتبار ذالک الشیء، اس یہ جو شے ہے نا، شے سے مراد کیا ہے؟ زرارہ کی حدیث، اس خبر واحد پر کو معتبر جانو۔ کون سی خبر واحد؟ الکاشف الحاکی، جو واقعے کو حکایت کر رہی تھی نا، اس کو صحیح مانو، واضح ہو رہی بات؟ وَلَأَنَّ حُجَّةٌ مِّن قِبَلِ الشَّارِعِ، یہ حجت ہے لیکن من قبل الشارع، بے نفسی نہیں، بے نفسی ہوتا تو قطع ہو جاتا، بات شارع کی طرف سے، شارع کی طرف سے۔ وسیأتی انشاءاللہ تعالی تحقیق معنی الجعل للحجت، اس کا معنی آئے گا کہ کیا مطلب شارع، آیا شارع 80% کو اٹھا کر 100% تک بنا دیتا ہے تکوینی طور پہ؟ کیا کرتا ہے شارع؟ کیا کرتا ہے؟ یہ جو 80% تھی صلاحیت اس کے اندر، زن کو جب شارع حجت عطا کرتا ہے تو آیا زن گویا کلکت ہو جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس پہ بحث ہے اصولی، یعنی کیا مطلب 100% کیسے ہو جاتا ہے؟ اس پہ گفتگو آئے گی۔ وَأَنَّهُ كَيْفَ يُثْبِتُ الْحُكْمَ بِالْحُجَّةِ، کیسے حکم ثابت ہو جاتا ہے حجت کے ذریعے سے، آئے گا۔ وَعَلَى هَذَا فَالْحُجَّةُ بِهَذَا الْاصْطِلَاحِ لَا تَشْمُلُ الْقَطْعَ، قط کو شامل نہیں کرتا ہے۔ إِنَّ الْقَطْعَ لَا يُسَمَّى حُجَّةً بِهَذَا الْمَعْنَى، قط کو حجت، کیونکہ قط کو پشتیبانی کی ضرورت نہیں ہے۔ قط کہتے ہیں بھائی میں خود حجت ہوں، مجھے کیونکہ اچھا ایسا نہیں، توہین کی بات نہیں، قط کی حجت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، جیسے انسان کے اندر ناطق چھپا ہوا ہے، اس کا ذات و ذاتیات کیسے، اس طرح یہ کہتے ہیں قط کی ذات و ذاتیات میں کہ حجت ہے، اگرچہ یہ بات صحیح نہیں ہے، شیخ صدر نے اس پہ اشکال کیا، تو اگر ایسا ہوتا تو آپ کو اگر قط ہو جائے کہ آپ کا دوست آپ سے چاہے کہ اس کو آج بریانی کھلاؤ یا پیپسی پلاؤ، تو آپ پیپسی چلو یہودی کی پروڈکٹ ہے، تو آپ کو کیا اس کو کھلانا ضروری ہو جائے گا؟ بس قط کی حجت ذاتی کہاں ہوئی؟ خلاف کرنے سے واضح کام ہوگا، تمہیں یقین تھا، پکا تمہیں یقین تھا، تمہارا دوست چاہ رہا ہے کہ تم اس سے ابھی 1000 روپے دو کہ آپ کو دینا واجب ہے، بس قط کی کوئی حیثیت نہیں، شارع کہتے ہیں قط شارع کی بحث ہے، نہ کہ قط کی بحث ہے۔ قط زیادہ ہی ہمارے لیے حجت نہیں، قط کی کہ قط ہو جائے دن میں 1000 قط ہوتے رہے، اصل شارع کا مسئلہ تھا، اصل اس کی حق التعا کا مسئلہ تھا، نہ کہ قط کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں پورے بحث کے اینگل کو چینج کر دیا انہوں نے، شارع سے بس شارع کو کہاں گیا؟ مثال دیجیے پھر انسان والی، آپ کی انسان کی انسانیت ناطقیت، وہی تو کہہ رہے ہیں ایسا ہے ہی نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ اتنے سارے جتنے بھی قط ہو جائے، مثلا آپ کو قط ہے آج آپ کی خانم چاہتی ہے کہ وہ میکے چلے جائے یا آپ اس کو پزا کھلانے چلے جائیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے؟ چلے جائیں پھر بھیج دیں۔ ان القطع لا یسمى حجۃ بہذا، کہاں گئے؟
بل بمعنى لغوی لأن طریقۃ القطع، ٹھیک ہے، کما سیاتی ذاتیۃ غیر مجعولۃ من قبل احد، کوئی بھی قط کو حجت عطا نہیں کر سکتا. وتكون الحجۃ بهذا المعنى الاصولی، بس ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں. وتكون الحجۃ بهذا المعنى الاصولی مترادفۃ لکلمۃ الامارات، کلمہ امارت کے برابر ہے. کما ان کلمۃ الدلیل وکلمۃ الطریق تستعملان فی هذا المعنى، یہ دونوں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. فتكونان مرادفتین لکلمۃ الامارات والحجۃ او کل مرادفتین. کل اس وجہ سے لائے کیونکہ بعض افراد کہتے ہیں اصلا کلمہ عرب کسی بھی زبان میں مترادف نہیں ہوتے. وعلیہ فلک ان تقول فی عنوان هذا المقصد بدل کلمۃ مباحث الحجۃ، مباحث حجت کی جگہ پر آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں مباحث الامارات، مباحث الادلہ، مباحث الطرق، وکل یؤدی معنی واحدا، ایک ہی معنی پہنچا رہے ہیں. ومما ينبغي تنبيه عليه في هذا الصدد ان استعمال كلمة الحجة في المعنى الذي تؤديه كلمة الامارات ماخوذ من معنى اللغوي، یہ بھی معنی لغوی سے اخذ کیا گیا، یعنی علامت من باب تسمیۃ الخاص باسم العام نظرا الى ان الامارات مما يسع ان يحتج المكلف بها اذا عمل بها، اگر مکلف عمل کر دے امارات پر اور یہ برخلاف نکلا ہے تو مکلف احتجاج کا حق رکھتا ہے. وصادفت المخالفت الواقع، وصادفت مخالفت الواقع، یہ امارات مصادف ہو جائے کس سے؟ مخالفت الواقع، واقع کی مخالفت، یعنی مکلف نے امارت پہ اعتماد کیا اور وہ امارت غلط نکلا ہے تو یہ احتجاج کا حق رکھتا ہے. فتکون معذرۃ له، یہ مکلف معذر ہے، یہ امارت اس کے لیے معذریت لے آتا ہے. کما انها مما يسع ان يحتج بها المولى على المكلف اذا لم يعمل بها، اگر مکلف نے عمل نہیں کیا امارات پر تو اب مولا احتجاج کر سکتے، بھائی کیوں نہیں کیا جب تو ہم نے اس کو حجت مانا تھا. ووقع في مخالفة الحكم الواقع فتستحق العقاب، فيستحق العقاب على المخالفة، فيستحق العقاب على المستحق، مکلف مستحق ہو جائے گا عقاب کا کس پر؟ علی المخالفت. صلی اللہ علیہ وسلم. معذرت آپ کی کلاس ہو گئی، ٹائم ختم.